السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش میں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ مقامات قرآنی سے ہم لیتے ہیں۔ آج قرآن کا جو مقام ہم ڈسکس کریں گے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں، ان پر آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ 5 آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم غامدی صاحب سے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اے پیغمبر، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ یہی ہیں جو اس سے پہلے بھی اپنے رب کی ہدایت پر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو اب بھی فلاح پانے والے ہوں گے۔ غامدی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو 5 آیات سورہ بقرہ کی ہم نے یہاں پر تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا، اوور آل اگر ہم بات کریں اس پوری 5 آیات میں اجمالی طور پر کیا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ جو سورہ بقرہ ہے، اس کی ایک تمہید ہے جو آیت 39 تک جا رہی ہے۔ اس تمہید کی ابتدا ان 5 آیات سے ہوئی ہے۔ اس میں یہ بنیادی چیز بیان کی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب قرآن پیش کیا گیا اور یہ دعوت لوگوں کے سامنے رکھی گئی، تو وہ کیا لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ یعنی ایک طرف تو قریش مکہ میں سے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، قرآن ان کے سامنے آیا۔ وہ اس سے پہلے دین ابراہیمی کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے تھے، لیکن اہل کتاب کی طرح ان کی طرف پے در پے پیغمبر نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں نازل ہوئی تھیں، وہ بہت سی چیزوں سے واقف بھی نہیں رہے تھے۔ تاہم ان میں سے کچھ سعادت مند روحوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ آگے بڑھیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بالمقابل اہل کتاب تھے جن سے سب سے بڑھ کر یہ توقع تھی کہ وہ آگے بڑھ کر استقبال کریں گے۔ ان کے پاس پہلے سے تورات میں، انجیل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے گریز اور فرار کا رویہ اختیار کیا۔ اس سورہ میں اصلاً مخاطب اہل کتاب ہے۔ ان اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آ گئی ہے، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس سے ایمان اور ہدایت کی توفیق جن لوگوں کو حاصل ہوئی ہے وہ کون لوگ ہیں، ان کی ایک تصویر ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے وہ جو اولین جماعت ایمان لائی، اور بالخصوص ان لوگوں میں سے ایمان لائی کہ جو پہلے سے کوئی دین کی مستحکم روایت نہیں رکھتے تھے، ان کی ایک تصویر کھینچ کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر جو ہدایت موجود تھی اس کی قدر کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ جو بنیادی چیز اس پوری سورہ میں آپ کار فرما دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے۔ یعنی اللہ ہدایت کن کو دیتا ہے اور گمراہی میں کن کو ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ کیسے؟ یعنی کیا اس اصول پر کہ جس کو چاہا اس کو جہنم میں پھینک دیا، جس کو چاہا اس کے لیے جنت کا پروانہ دے دیا؟ نہیں، اس کا ایک قانون ہے جس کے مطابق وہ ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہی میں بھی ڈالتا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت انسان کے اندر ودیت کر رکھی ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ اور ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا، پے در پے اس سے گریز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہات آتی ہیں ان پر بھی توجہ نہیں دیتا، تو ایک وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قانون کو سامنے رکھ کر جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں جس چیز کو ایک لحاظ سے آپ کہیے کہ مقصود کلام کی حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی ان لوگوں نے اس سے پہلے جو ہدایت بھی ان کو ملی اس کی قدر کی،
دین ابراہیمی کی اگر کوئی روایت ان کے پاس موجود تھی، اگر ان کی فطرت میں کوئی ہدایت موجود تھی، تو وہ اس سے پہلے بھی اس ہدایت پر گامزن رہے ہیں. ایسے لوگ نہیں تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے. اور اب بھی اللہ انہیں توفیق دے گا کہ وہ اس کتاب سے بھی ہدایت پائیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں. ٹھیک. اچھا، اس کے اندر یہ ابتدا جو ہوتی ہے سورہ کی وہ الف لام میم سے ہوتی ہے. عام طور پر جو مفسرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس کا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے یا اس کے کیا میننگ ہے وہ نہیں معلوم، اور وہ الف لام میم کو الف لام میم ہی لکھتے ہیں، جبکہ آپ نے اپنی البیان میں یہ لکھا ہے کہ یہ الف لام میم اس سورہ کا عنوان ہے، سورہ کا نام ہے. یہ کس طرح سے سورہ کا نام ہے؟ میں اس پہ منفرد نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی جو محققین علماء ہیں وہ عام طور پر یہی رائے رکھتے ہیں. ہمارے ہاں اردو میں یہ چیز زیادہ تر شائع و ضائع نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ عربی تفسیروں کی طرف رجوع کریں، مثال کے طور پہ طبری کو پڑھیں، زمخشری کو پڑھیں، رازی کو پڑھیں، تو اس میں بڑی تفصیلی بحث کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زیادہ تر محققین یہی کہتے ہیں کہ صورتوں کے نام ہیں. اور جب یہ صورتوں کے نام ہیں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک مبتدا حذف کر دیا گیا ہے، تو ان کا ترجمہ ایسے ہی کرنا چاہیے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے. الف لام میم اس سورہ کا نام ہے. اب یہ نام کیوں رکھے گئے، کس مناسبت سے رکھے گئے، یہ ایک الگ بحث ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ زمین کو زمین کہا جاتا ہے، آسمان کو فلک کہا جاتا ہے، تو اس میں زیادہ اہمیت اس کی نہیں ہوتی کہ کیوں کہا جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک نام آپ نے رکھ دیا. لیکن چونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو اس وجہ سے یہ سوال تو ضرور پیدا ہوا، اور اس سوال میں بڑی معقولیت بھی ہے کہ آخر ان کے کوئی معنی، کوئی مدعا ہوگا. سورہ کے مفہوم پر تو یہ اثر انداز نہیں ہوتے، اس لیے کہ سورہ کا نام ہے. آپ سورہ کا نام بقرہ رکھ دیا آپ نے، تو بقرہ کیا ہے؟ یعنی بقرہ ایک واقعہ ہے جو گائے کے بارے میں بیان ہوا ہے اس سورہ میں، اس سے صحابہ کرام نے یہ نام رکھ دیا. قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران، اس کا نام اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام نے رکھا. بلکہ اس کی تاریخ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ سورہ پڑھی جاتی تھی تو شروع میں وہ اس طرح کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ میں وہ سورہ پڑھ رہا ہوں جس میں بقرہ کا ذکر ہے. تو آہستہ آہستہ بقرہ کا ذکر ہے کہ الفاظ سورۃ البقرہ میں تبدیل ہو گئے. یہ نام اس طریقے سے پڑھا، تو اس سے عربوں کا نام رکھنے کا ذوق بھی معلوم ہوتا ہے. جب قرآن مجید کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو پوری سورہ ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے توحید پر ایک سورہ ہے، رسالت پر ایک سورہ ہے، اس کا وہ نام رکھ دیا. مضامین پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے مضامین اصل میں تو انذار اور بشارت ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے. اس میں توحید بھی زیر بحث آئے گی، قیامت بھی زیر بحث آئے گی، اتمام حجت کا مضمون ہوگا، تزکیہ اور تطہیر کے مضامین زیر بحث آئے. ہم اگر اس کے کسی وقت موضوع کو بیان بھی کرنا چاہیں تو بعض اوقات اس کے لیے ایک جملہ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات ہے جو اس سورہ میں کہی گئی ہے. مثلا سورہ بقرہ کو اگر آپ بیان کریں تو آپ یہ بیان کریں گے کہ اس میں یہود پر اتمام حجت کیا گیا ہے اور ایک نئی امت کی تاسیس کی گئی ہے، اور پھر اس کے فرائض اس کو بتائے گئے. یعنی کوئی ایک عنوان دے نہیں پائیں گے، ایک عنوان نہیں دے پائیں گے. تو اس وجہ سے مجبوری بھی یہ تھی کہ اس قرآن مجید کی صورتوں کے نام کسی علامت پر رکھ دیے جائیں. تو وہ علامت بقرہ مل گئی ان کو، یعنی جس میں گائے کا ذکر ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عربوں کا عام ذوق تھا. تو اس معاملے میں ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم امام حمید الدین فرائی کا نقطہ نظر بہت قرین قیاس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، یہ عبرانی سے آئے ہیں، اور عبرانی میں یہ جب لکھے جاتے تھے الف با وغیرہ تو یہ چیزوں کے نام تھے، یعنی ان کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. شروع میں ایسا ہی تھا. اس کی ایک بڑی واضح مثال سورہ نون ہے جس کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں. اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، نون والقلم وما یسطرون. تو سورہ نون، اس کا نام نون اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں مچھلی کا ذکر ہے، اور یہ نون کا جو حرف ہے یہ مچھلی کے طریقے کے اوپر ایک تصویر بنا کے، جب تصویری طریقے پر شروع میں اگر آپ رسم الخط کی تاریخ پڑھیں تو شروع میں تصویریں ہی چیزوں کی بنائی جاتی تھیں. اب بھی ہمارے یہاں چینی رسم الخط میں اور بعض دوسرے رسوم الخط میں یہی چیز آپ کو ملے گی. تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کی تعویل کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس سورہ کے اندر جو نمایاں چیزیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر 3 حروف منتخب کر لیے گئے ہیں. اسی لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے. یعنی یہ ملا کے کوئی لفظ نہیں بنتا، علم یا علم یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ الف لام میم اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ الف بھی کسی چیز کی علامت ہے، لام بھی کسی چیز کی علامت ہے، میم بھی کسی چیز کی علامت ہے. اب جب آپ عبرانی زبان میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر الف جو ہے یہ گائے کے سر کی صورت میں لکھا جاتا تھا، یا لام پانی کی لہر کی صورت میں لکھا جاتا تھا. تو اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے، اس کو سامنے رکھ کے سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے. غامدی صاحب، اس بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا. ایک اور کنفیوژن ہے جس کو ابھی ہم دور کریں گے. ناظرین، ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد.